السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ نواز اور ہمارے پیارے دوست جو سن رہے ہیں، پیارے بچوں، الفضل انٹرنیشنل کی طرف سے بچوں کا الفضل، ہاں جی، بچوں کے الفضل کا ایک اور شمارہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہاں جی حاضر ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے بچوں نے جو پریویس شمارہ تھا وہ دیکھ لیا ہوگا اور اس سے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا۔ اور اس دفعہ کا جو شمارہ ہے وہ بھی بہت خاص نمبر ہے، اس لیے کہ اس میں ایک پروفٹ کی سٹوری ہے۔ جیسا کہ پیارے بچوں آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اب پروفٹس کی سٹوریز شروع کی ہیں، کچھ لاسٹ والا شمارے میں بھی تھی، اور اس دفعہ پھر ایک اور پروفٹ کی سٹوری آئی ہے۔ لاسٹ ون۔ ہاں جی، اور بچوں کو تو پروفٹس کی سٹوریز بہت اچھی لگتی ہیں اور مزے کی بھی لگتی ہیں، اور کیونکہ پروفٹس کی سٹوریز جو ہوتی ہیں وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سنائی ہوتی ہیں اور وہ قرآن کریم سے ہوتی ہیں زیادہ تر، تو اس لیے بھی وہ زیادہ انٹرسٹنگ ہوتی ہیں۔ تو شاہ نواز پھر شروع کریں آج کا شمارہ بھی؟ ہاں جی، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج اتوار 12 نومبر 2023 ہے، اور آج ہم پڑھیں گے بچوں کے الفضل کا جلد نمبر 1 اور شمارہ نمبر 21 کہتے ہیں 21 کو۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے جس کے گرد ساری جو سٹوریز ہیں اور علامہ کا خط ہے اور اسی طرح سے باقی جو چیزیں ہیں وہ گھومتی ہیں، وہ اس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے صبر و استقامت۔ صبر کہتے ہیں پیشنس کو، اور استقامت کہتے ہیں اسٹیڈ فاسٹنس کو۔ تو شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ شاہ نواز اور ہمارے پیارے بچے جانتے ہیں کہ سب سے پہلے اس میں کیا آتا ہے؟ علامہ کا خط۔ ہاں جی، علامہ کا خط آتا ہے، اور علامہ کا خط جیسا کہ ہمارے بچے بھی جانتے ہوں گے کہ ہمیشہ اعوذ باللہ سے شروع کرتے ہیں، تعوذ سے شروع کرتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر استقامت اختیار کی، ان پر بکثرت فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ خوف نہ کرو اور غم نہ کھاؤ، اور اس جنت کے ملنے سے خوش ہو جاؤ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ اب دیکھو، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لیا کہ اللہ تعالیٰ ان کا گاڈ ہے، اور پھر استقامت اختیار کی۔ استقامت کا مطلب ہے کہ پھر جیسے بھی ان کے اوپر حالات آئے، اگر لوگوں نے ان کی مخالفت کی، اگر ان کی فیملی نے ان کی مخالفت کی، اس کے باوجود وہ اس چیز پر قائم رہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے اور وہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنے فرشتے نازل کرتا ہے، ان کی دنیاوی معاملات میں بھی اور ان کی روحانی معاملات میں بھی، اور وہ جو ان کو تسلی دیتے ہیں کہ خوف نہ کرو اور غم نہ کھاؤ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو یہ تسلی بھی دیتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ایک اچھا مقام دے گا جنت میں، اور وہ تم بہت خوش ہوگے اس سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں گے، اللہ تعالیٰ ضرور ان کو خوش کر دے گا اور ان کو وہ نعمتیں دے گا جو کہ ان کا دل چاہے گا، جو انہوں نے اس دنیا میں بھی خواہش کی ہوگی، اور ان کو مرنے کے بعد ان سے بہتر ریوارڈ بھی ملے گا۔ ماما، what does استقامت mean؟ استقامت کہتے ہیں قائم رہنا۔ اگر آپ نے ایک چیز کو مان لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا رب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں، تو پھر اس پہ قائم رہنا ہے۔ لوگ آپ کو بھڑکانے کی کوشش بھی کریں گے کہ نہیں، یہ مذہب اچھا نہیں ہے، مذہب یعنی کہ یہ ریلیجن ٹھیک نہیں ہے۔ پھر لوگ آپ کو یہ بھی کہنے کی کوشش کریں گے کہ اچھا ہم آپ کو یہ والی چیز دے دیتے ہیں جو آپ کے پسندیدہ ہو، آپ اس مذہب کو چھوڑ دیں۔ فیملیز میں ایسے ہوتا ہے کہ جب کوئی بچہ جو ہے ان کا مذہب چینج کرتا ہے اور وہ کسی بہتر ریلیجن میں جاتا ہے یا کسی بھی ریلیجن میں جاتا ہے، لائک کرسچین۔ ہاں جی، کوئی بھی مذہب جو ہوتا ہے، جیسے کوئی کرسچن ہے یا پھر کوئی ہندو ہے، اگر وہ مسلمان ہو جائے یا کوئی احمدی ہو جائے تو اس کے بعد ممکن ہے کہ اس کی فیملی ہرٹ ہو، اور ان کی فیملی کو پتہ نہ ہو کہ یہ ایک اچھے مذہب میں گیا ہے، تو وہ اپسیٹ ہو جاتے ہیں بعض اوقات، اور بعض اوقات اس کو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں یہ چیز دیتے ہیں، تم واپس آ جاؤ اپنے مذہب میں۔ اور وہ اللہ کا بندہ جس نے اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے دین کو بدلا ہو، اگر اس کو اس چیز کا اندازہ ہو کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر اس دین کو اپنایا اور میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے، تو پھر اس کو وہ دنیا کے لالچ جو ہیں وہ اس کو نہیں مائل کرتے اس کو، اور وہ کبھی بھی ان کی طرف نہیں جاتا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھ پر جتنی بھی مشکلات آئیں میں اللہ تعالیٰ کو نہیں چھوڑوں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں وعدہ کرتا ہے کہ میں ایسے بندے کو اتنی نعمتیں دوں گا جو کہ اس نے سوچی بھی نہیں ہوں گی، اور اس کے اوپر فرشتے نازل کروں گا جو کہ اس کے دل کو تسلی دیں گے کہ تم خوف نہ کرو، تم غم نہ کھاؤ، اگر تم مر بھی گئے تو تمہارا رب تم سے راضی ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا جی۔ تو یہ تھا پیارے بچوں علامہ کا خط۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں جی، ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اور جیسا کہ ہمارے بچے جانتے ہوں گے کہ اس میں ایک حدیث آتی ہے، تو ہم پڑھتے ہیں کہ اس دفعہ ہمارے نبی پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا آیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، کسی کا ایمان اس وقت تک مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل مضبوط نہ ہو، اور کسی کا دل اس وقت تک مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان مضبوط نہ ہو۔ اب دیکھو کتنی پیاری حدیث ہے، تھوڑا سا ہم آپ کو بھی ایکسپلین کرتے ہیں اور ہمارے بچوں کو بھی ایکسپلین کرتے ہیں۔ یعنی ایمان کا تعلق دل اور زبان کی مضبوطی سے ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم کہیں دل میں ایمان مضبوط ہے اور زبان پر شکوے ہیں کہ یہ مشکل ہے، فلاں آزمائش ہے۔ صبر کرتے ہوئے زبان سے بھی اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ صحابہ کو تکلیف دی جاتی تھی تو اس کا اظہار زبان سے بھی نہیں کرتے تھے، صبر و رضا دکھاتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو انسان کی جو زبان ہوتی ہے نا، وہ اصل میں اس کے دل کا ریفلیکشن ہوتی ہے کہ اس کے دل کے اندر کیا چل رہا ہے۔ اور جس انسان کو اپنی زبان کے اوپر اختیار مل جائے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو روحانی ترقیات بھی عطا کرتا ہے اور اس کو دنیاوی ترقیات بھی عطا کرتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ بعض کا انسان غصے میں آ جاتا ہے، اور جس انسان کو اپنے غصے پہ کنٹرول نہ ہو تو پھر وہ اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کے آس پاس کے جو لوگ ہیں اس کے پاس زیادہ عرصہ رہیں، اس سے دوستیاں چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح سے جو انسان تکلیف میں ہو، اگر اس کے اندر برداشت کا مادہ نہ ہو تو فوری طور پہ وہ ہائے ہائے کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ مجھے تو بہت تکلیف پہنچی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا جو پیشنس لیول ہے وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتا جاتا ہے۔ تو Like if they're sick and they don't have any medicine. That's an example. Like if somebody's sick and they're in really pain but they don't have any medicine. نہیں، انسان کو برداشت کرنے کی عادت ہونی چاہیے۔ یہ عادت ہونی چاہیے کہ جتنا وہ برداشت کر سکے وہ کرے، اپنی زبان پہ شکوہ نہ لائے۔ دیکھو اگر ہمیں تکلیف پہنچی ہے، ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنا چاہیے، کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ لیکن اگر علاج ہے ہی نہیں ہے ایک چیز کا تو اس وقت پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ تو یہ تھا پیارے بچوں ہمارے نبی پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد کیا آتا ہے شاہ نواز؟ کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہاں جی، کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام، اور ہمارے پیارے امام ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان کا نام ہے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو ہم پڑھتے ہیں کہ ہمارے پیارے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے۔ اس کا ٹائٹل ہے درود شریف حصول استقامت کا ایک زبردست ذریعہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ یہ تلقین فرماتے ہوئے کہ استقامت کس طرح حاصل ہو سکتی ہے فرمایا، درود شریف جو حصول استقامت کا ایک زبردست ذریعہ ہے، بکثرت پڑھو، مگر نہ رسم اور عادت کے طور پہ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اور احسان کو مد نظر رکھ کر، اور آپ کے مدارج اور مراتب کی ترقی کے لیے اور آپ کی کامیابیوں کے واسطے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قبولیت دعا کا شیریں اور لذیذ پھل تم کو ملے گا۔ استقامت کہتے ہیں مضبوطی سے قائم ہو جانا، مدارج کہتے ہیں درجات، اور شیریں کہتے ہیں میٹھا کو۔ تو پیارے بچوں، اس سے ہمیں اندازہ ہوا ہوگا کہ درود شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی چھپی ہوئی طاقتیں رکھی ہوئی ہیں کہ اس سے نہ صرف اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ ہوتا ہے بلکہ اس کا فائدہ جو ہے خود ہمیں بھی ہوتا ہے۔ درود شریف ایک دعا ہے جو کہ بہت طاقتور دعا ہے، اور اس سے حضور صلی اللہ ایک قسم کا تحفہ بھی ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچتا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس بندے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ فلاں بچے نے آپ کے لیے درود شریف کا تحفہ بھیجا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس بچے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور درود شریف کا پھر حضور فرماتے ہیں کہ بالکل ایسے ہی نہیں پڑھ لینا چاہیے جیسے طوطے پڑھ لیتے ہیں، اور وہ جیسے طوطے بولتے رہتے ہیں نا ڈفرینٹ لینگویج، لیکن ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیا بول رہے ہیں۔ Like they'll just speak some random words and go like, oh, I've done this or that. تو جیسے طوطے بولتے رہتے ہیں نا، ان کو اگر کوئی بھی زبان سکھا دیتے ہیں وہ بول لیتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا کیا مطلب ہے یا کیا مقصد ہے۔ Like cheep. ہاں جی، Sometimes a parrot could copy you or say something to you, but exactly. They would be saying something to you, but they wouldn't be knowing what they're ہاں saying. جی، تو جس طرح They'd just be saying it randomly. ہاں جی، وہ طوطے کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے اگر ہم وہ طوطے کی طرح پڑھتے جائیں گے تو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا۔ So تو بہتر ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم درود شریف جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے پڑھ رہے ہیں، اور اسی طرح سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدارج اور مراتب کی ترقی عطا کرے ان کو، اور ان کا دین جو ہے پہلے سے اسی طرح سے ان کی امت کو فائدہ ہو۔ تو اس کا پھر کیا فائدہ ہوگا کہ اس کے بدلے پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس درود شریف کی برکات پہنچائے گا۔ okay,
درود شریف کو محبت سے پڑھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے بچوں کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ محبت آ جائے اور بچے جو ہیں ہمارے خود بخود ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی وجہ سے درود شریف پڑھیں. Yes. اور جب بچوں کے دل میں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آ جائے گی تو خود بخود ہی ان کا دل چاہے گا کہ وہ درود شریف پڑھیں, اور نہ صرف درود شریف پڑھیں بلکہ جب ان کو موقع ملے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں لوگوں کو بھی بتائیں, اپنے دوستوں کو بھی بتائیں اور خود بھی عمل کریں. تو یہ تھا پیارے بچوں کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام. اس کے بعد آتی ہے نظم. ہاں جی, نظم آتی ہے چھوٹی سی, اور اس نظم کا ٹائٹل ہے ہمارا ایمان. اور یہ نظم ہمیں لکھی ہے منصورہ فضل من قادیان سے. تو ہم پڑھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. اسلام چیز کیا ہے سب کو سنائیں ہم, ایمان کی حقیقت سب کو بتائیں ہم. واحد خدا کی ذات ہے کوئی نہیں شریک, وحدانیت کا آؤ ڈنکا بجائیں ہم. پیارے نبی ہمارے محمد ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, راہوں میں جن کی جانیں بھی وار جائیں ہم. نازل ہوئے نوشتے راہ خدا لیے, ایک شمع ہدایت ہر سو جلائیں ہم. برحق ہیں سب ملائک تقدیر خیر و شر, ارکان 6 ہیں جن پہ ایمان لائیں ہم. تو یہ تھی پیارے بچوں چھوٹی سی نظم تھی, سادہ سی نظم تھی, جس میں وہ یہ بتاتی ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ہم دوسروں کو تبلیغ کرنے والے بنیں اور جا کے ہم لوگوں کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, اور ہم ان سے ان کی تعلیمات کی وجہ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہمیں اگر اپنی جان بھی قربان کرنی پڑ جائے گی تو ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اسی طرح سے وہ بتاتی ہیں کہ تمام جو فرشتے ہیں وہ حق پر ہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہوتی ہے جس میں خیر و شر ہوتا ہے, اور ارکان اسلام جو ہیں وہ 6 ہیں جن پر ہم ایمان لے کے ہیں. تو یہ تھی پیارے بچوں چھوٹی سی نظم. اس کے بعد آتا ہے پیارے حضور کی پیارے باتیں. ہاں جی, اس کے بعد آتا ہے پیارے حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی پیاری باتیں. شاہ نواز, ہمارے پیارے حضور کا کیا نام ہے؟ ہمارے پیارے حضور کا نام ہے حضرت مرزا مسرور احمد صاحب. ہاں جی, ہمارے پیارے حضور کا نام ہے حضرت مرزا مسرور احمد صاحب. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج پیارے حضور کی پیاری باتیں میں کیا آیا ہے. اس کا ٹائٹل ہے ایک احمدی مسلمان لڑکے اور لڑکی, مرد یا عورت کے حوصلے اور صبر کا معیار بہت بلند ہونا چاہیے. یعنی کہ جو ہم احمدی بچے ہیں یا احمدی لڑکے لڑکیاں ہیں, ان کے جو صبر کے پیمانے ہیں, سٹینڈرڈز ہیں, وہ عام لوگوں کی نسبت زیادہ اونچے ہونے چاہیے, ہائی ہونے چاہیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں حضور اور کیا فرماتے ہیں. امام جماعت احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز سے مورخہ 12 مارچ 2022 کو ممبران مجلس اطفال الاحمدیہ ڈیلس امریکہ کی آن لائن ملاقات میں ایک طفل نے سوال کیا کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ محبت پیار کا ماحول کیسے قائم رکھ سکتا ہے. حضور انور نے فرمایا کہ آپ کو حوصلہ دکھانا چاہیے, اپنے بہن بھائی کی عزت کریں, جو آپ سے بڑے ہیں اور جو چھوٹے ہیں ان سے شفقت سے پیش آئیں, یعنی کہ کائنڈنس سے پیش آئیں, اور جب بھی وہ کوئی غلط بات کریں تو آپ کو صبر اور حوصلہ دکھانا چاہیے. آپ کا صبر کا معیار بہت بلند ہونا چاہیے. جب آپ ان میں کوئی غلط بات دیکھیں یا وہ آپ کو تنگ کریں اور آپ پریشان ہوں تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھا کریں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دعا کرنی چاہیے کہ آپ کو آپ کے بہن بھائیوں کی طرف سے بھلائی ہی پہنچے, اور نہ تو آپ ان کو ناخوش کرنے والی کوئی بات کریں اور نہ ہی ان سے کوئی ایسی بات سرزد ہو. آپ اور آپ کے بہن بھائی آپس میں محبت اور اخوت سے رہیں. ایک احمدی مسلمان لڑکا اور لڑکی, مرد یا عورت کو حوصلہ دکھانا چاہیے اور ان کا صبر کا معیار بہت بلند ہونا چاہیے. اگر آپ اس کی عادت ڈال لیں گے تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی, یا آپ اپنے بہن بھائیوں سے بدلہ لینے کا نہیں سوچیں گے. تو پیارے بچوں, اس میں سبق ہے کہ گھر سے ہی بہن بھائیوں سے صبر و حوصلہ کی عادت ڈالنی چاہیے. ٹھیک ہے, اور یہ ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو ساتھ ساتھ گائیڈ کرتے رہیں کہ کس طرح سے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ پیش آنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اور اگر کوئی بعض کا بڑا بہن بھائی زیادتی کرے تو پھر ماں باپ کو وہاں پر جو کمزور ہے اس کی ہیلپ کرنی چاہیے. اور اگر بعض کا چھوٹے بچے بھی بہت شرارتی ہوتے ہیں تو اس وقت بھی یا تو جو بڑا بہن بھائی ہے اس کو سمجھانا چاہیے, یا پھر اگر ماں باپ ہیں تو ان کو سمجھانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور جب بچے جو بڑے, جہاں پر جن گھروں میں زیادہ بہن بھائی ہوتے ہیں تو وہاں پر جو بڑا بچہ ہوتا ہے یا بڑی بہن ہوتی ہے یا بڑا بھائی ہوتا ہے, وہ ایک قسم کا پیرنٹ کا رول اس کو ادا کرنا ہوتا ہے, یعنی کہ والدین کا رول اس کو ادا کرنا ہوتا ہے, کیونکہ ماں باپ نے تربیت کی ہوتی ہے نا بڑے بچے کی, تو وہی تربیت جو بڑا بچہ ہے وہ چھوٹے بچوں کی بھی کر سکتا ہے. تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کا بھی جو برڈن ہوتا ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے. And please, mothers and fathers,
Please not beat your children with the frying pan, the slipper, the belt and the hands. اچھا ٹھیک ہے. ہاں جی, بچوں کو مارنا تو ویسے ہی غلط بات ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی کبھی اپنے بچوں کو نہیں مارا, اور نہ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے بچوں کی پٹائی کی, جیسے عام طور پہ مائیں بعض اوقات بچوں کی پٹائی بھی کر دیتی ہیں. تو یوں کرتے ہیں کہ ہم آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہے. اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں, وقفے نو کارنر. ہاں جی, اس کے بعد آتا ہے وقفے نو کارنر. اور اس دفعہ پیارے بچوں 8.5 سے 9 سال کی عمر کے لیے نصاب آیا ہے. واقفین 9 بچے اور واقفات 9 بچیوں کے لیے. تو اس میں جو نصاب آیا ہے کوشش کریں کہ آپ اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں, اور اگر آپ پیچھے ہیں اس سے تو آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو بہتر کر سکیں. پہلا ہے قرآن کریم ناظرہ مکمل کریں, یعنی کہ قرآن کریم کو جو سمپل ریڈنگ ہوتی ہے نا, وہ بچے کو پڑھنا آنا چاہیے جب بچہ 8 سے 9 سال کا ہو جائے, 8.5 سے 9 سال کا ہو جائے. پھر اس کے بعد ہے نماز با ترجمہ مکمل یاد کریں. ابھی ہم نے پچھلی دفعہ جو نصاب آیا تھا اس میں یہ تھا کہ اتحیات تک با ترجمہ یاد ہونی چاہیے بچوں کو جب بچہ تقریباً 8.5 سال کا ہو جائے. اس کے بعد پھر جب وہ تقریباً 9 سال تک کا ہو جائے تو اس کو پوری کی پوری نماز با ترجمہ آنی چاہیے, کیونکہ 10 سال کی عمر سے بچوں پر نماز مکمل فرض ہو جاتی ہے. تو اس وقت تک بچہ تیار ہو جائے گا کہ اس نے نماز میں وہ کیا پڑھ رہا ہے, اس کو پتہ ہو کہ اس کی جو نماز ہے وہ خالی وہ طوطے کی طرح نہ پڑھ رہا ہو. اس کے بعد ہے مسجد, نماز اور گھر کے آداب کی دہرائی کریں اور اپنانے کی عادت ڈالیں. اگر ہمارے بچے جو ریگولر سننے والے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ ہم نے مسجد کے آداب بھی ہم نے دیکھے, پھر اس کے بعد پچھلے جو شمارہ جات گزرے ہیں اس میں مسجد کے آداب میں مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعائیں بھی ہم نے سیکھی. پھر اسی طرح سے نماز کے آداب بھی ہم نے سیکھے, وضو کا طریقہ بھی ہم نے سیکھا, وضو کی دعا بھی سیکھی. اسی طرح سے گھر کے آداب جو لاسٹ والا شمارہ تھا اس میں ہم نے وہ پڑھے تھے. تو ہمارے بچے جو ہیں اگر پچھلے شمارہ جات کی ویڈیوز نکال کر وہاں سے اگر وہ دیکھنا چاہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں. اس طرح سے ان کو وہ سمجھ میں آ جائے گی کہ انہوں نے کیا یاد کرنا ہے اور ان کے کیا ان کے کانسیپٹس ہونے چاہیے, اور ان کو اس طرح سے آداب یاد ہو جائیں گے. اسی طرح سے اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام یاد کریں. جو پہلے ہم نے ایک الہام یاد کیا تھا, امید ہے کہ ہمارے بچوں نے وہ یاد کر لیا ہوگا. اس دفعہ ایک اور الہام آیا ہے جو کہ بچوں کے لیے ہے, اور یہ الہام اردو میں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبیوں سے مختلف زبانوں میں کمیونیکیٹ کرتا ہے. بعض اوقات وہ وحی کے ذریعے کمیونیکیٹ کرتا ہے, بعض اوقات الہام کے ذریعے کمیونیکیٹ کرتا ہے, اور وہ اس کے لیے زبان کی کوئی قید نہیں ہوتی. لیکن عموماً ایسے ہوتا ہے کہ نبی کو نبی کی زبان کے الہامات یا وحی ہوتی ہے. تو یہ جو الہام ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ہوا, جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کے دل میں ڈالا, وہ یہ ہے کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کا وعدہ کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے اس وقت میں جب کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت بہت چھوٹی سی تھی. اس وقت ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے تھے کہ کبھی تبلیغ جو ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا, یعنی کہ پیغام جو ہے وہ دنیا کے کناروں تک بھی جا سکے گا. لوگوں کو تو دنیا کے کناروں کا بھی علم نہیں ہوگا شاید تب تو, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں وعدہ کیا, اور آج ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا ہے, اور آج حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام دنیا کے کناروں تک پہنچا جاتا ہے. اور جو بچوں کا الفضل ہے یہ بھی دنیا کے کناروں تک ہی جا رہا ہے. تو یہ بھی ایک اس الہام کی ایک قسم کی وہ پیشگوئی ہے جو کہ پوری ہوئی ہے اس بچوں کے الفضل کے ذریعے. ٹھیک ہے, اوکے. اس کے بعد آتا ہے درج ذیل صفات الہیہ یاد کریں. صفات الہیہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ایٹریبیوٹس کے, اللہ تعالیٰ کے اندر کون کون سی صفات ہیں. اور اس دفعہ جو صفات آئی ہیں وہ ہیں الغفار, العلیم, السمیع, الشافی, التواب, الحکیم. الغفار کہتے ہیں جو بہت بخشنے والا ہو اپنے بندے کو, باوجود اس کے کہ اس نے بہت گناہ کیے ہوں, بہت غلطیاں کی ہوں, لیکن جب اس کا بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے شرمندہ ہو کے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد ہے علیم. علیم کہتے ہیں جو کہ جاننے والا ہو, ہر چیز کو جاننے والا ہو, ہر چیز کے بارے میں علم رکھتا ہو. سمیع کہتے ہیں جو سنتا ہو, ٹھیک ہے, دعاؤں کو سنتا ہو, مظلوم کی جو آہیں ہوتی ہیں وہ سنتا بھی ہو. تو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا کہ کسی ایسی مخلوق کو دکھ نہ دیں جس کی زبان ہم نہ جانتے ہوں لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے اور اس کو وہ سنتا ہے اور وہ جانتا ہے. الشافی. شافی کہتے ہیں جو شفا دینے والا ہو. بیماری جب کسی کو ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو شفا بھی دے دیتا ہے, ٹھیک بھی کر دیتا ہے, چاہے وہ روحانی بیماریاں ہوں چاہے وہ جسمانی بیماریاں ہوں. even diseases ہاں جی, بیماری and کہتے ہیں, cancer. ہاں جی بیماری کہتے ہیں ڈیزیز کو.
تو ہمیشہ اس چیز کو یاد رکھنا، جب بھی کبھی بیمار ہوں آپ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور جب دعا کریں تو اللہ تعالیٰ کو اس کے اس نام سے بلائیں کہ اے شافی تو مجھے شفا دے، تو شفا دینے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی وہ جو صفت ہے وہ حرکت میں آتی ہے، وہ جوش میں آتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو شفا دے دیتا ہے. But Alamia actually decides. Basically, it's Allah's choice. Because if you're really, really bad, then you do astaghfirullah, and then Alamia forgives you. You'll get healed, and Alamia will listen to your prayers. But if you're really, really bad and you don't do astaghfirullah, then Alamia will just decide that you shouldn't get healed, and plus you'll get sent to hell. اچھا، یہ جو ہیل اور ہیون کی باتیں نا، یہ ہم انسان نہیں ڈیسائیڈ کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے Yes. کہ کسی کو بعض کا دعاؤں کے بغیر بھی معاف کر دیتا ہے، بعض کا دعا کرنے والے کو بھی نہیں معاف کرتا. تو یہ اس کی اپنی چوائس ہے، کیونکہ وہ بادشاہ ہے نا، تو بادشاہوں کی اپنی مرضی ہوتی ہے. Yeah, he can decide if he wants. ہاں جی. التواب کہتے ہیں جو توبہ قبول کرتا ہے. But most of the time he will listen to prayers. یس. اس کے بعد الحکیم کہتے ہیں جو بہت حکمت والا ہو، دانائی والا ہو، وزڈم والا ہو. ٹھیک ہے. تو پیارے بچوں، یہ تھی اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات، اور یہ جلدی سے آپ کو یاد بھی ہو گئی ہوں گی. اگر ماں باپ جو ہیں، اگر بچوں سے بات کرتے ہوئے یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے بچوں کے سامنے ان صفات کا ذکر کریں تو بچوں کو بہت جلدی یہ یاد ہو سکتی ہیں. تو یہ تھا پیارے بچوں وقفے نو کارنر. اس کے بعد آتا ہے روزمرہ دعائیں یاد کریں. ہاں جی، روزمرہ دعائیں یاد کریں. اور اس دفعہ پیارے بچوں جو دعا آئی ہے وہ گھر میں داخل ہونے کی دعا آئی ہے. جیسا کہ ہم نے ابھی گھر کے آداب پچھلی دفعہ ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ پڑھے ہوں گے، تو اس میں یہ بھی تھا کہ گھر میں جب داخل ہوں تو السلام علیکم کہیں. اسی طرح سے ایک نئی دعا آئی ہے، وہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. وہ دعا یہ ہے، شاہ نواز آپ بھی ہمارے ساتھ دہرائیں گے اور ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ دہرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. Okay. اللہم اللہم انی انی اسألک اسألک خیر خیر المولاجی المولاجی و خیر وخیر المخرج المخرج بسم اللہ بسم اللہ ولجنا ولجنا و بسم اللہ وبسم اللہ خرجنا خرجنا وعلی اللہ وعلی اللہ ربنا ربنا توکلنا. توکلنا. ہاں جی. اللہم انی اسألک خیر المولاجی و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے گھر میں آتے ہوئے اور گھر سے باہر نکلتے ہوئے بھلائی مانگتا ہوں. اللہ کے نام کے ساتھ ہم داخل ہوتے ہیں اور اللہ ہی کا نام لے کر باہر نکلتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. تو یہ چھوٹی سی پیاری سی دعا تھی، آسان الفاظ تھے، ہمارے بچوں کو ایزیلی یاد بھی ہو سکتی ہے، تو اس کو ہم یاد کر سکتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں 4 احادیث یاد کریں. ہاں جی، چہل احادیث یاد کریں. اور چہل احادیث میں ہمارے بچے جانتے ہوں گے کہ ایک چھوٹی سی پیاری سی حدیث آتی ہے، لیکن اس میں بڑی سی بات ہوتی ہے، بڑا سا لیسن ہوتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج چھوٹی سی پیاری سی حدیث کیا آئی ہے، اور یہ ہے المرء مع من احبا. اس کا ترجمہ یہ ہے آدمی اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے اسے محبت ہوتی ہے. اس کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ اچھے لوگ اچھے لوگوں کے ساتھ اور برے لوگ برے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں. اس لیے انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. شاہ نواز اور ہمارے پیارے بچے جو بہت چھوٹے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، بہت سارے چھوٹے بچے جب وہ گھر سے کہیں اگر باہر بھی جائیں تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنا ایک فیوریٹ سا ٹوئے کوئی پکڑ لیتے ہیں، اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، پھر اس کے ساتھ سوتے بھی ہیں، ہے نا، کہ بھئی اس کو حگ بھی کر لیتے ہیں. تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کو وہ ٹوئے بہت اچھا لگتا ہے، اور وہ بعض کا بچے دکھاتے بھی ہیں کہ میرے پاس دیکھو یہ والا ٹوئے ہے. اسی طرح سے اگر کسی بچے کے پاس پیٹس ہوں، اور وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے، اگر گھر میں کوئی نیا انسان آئے تو اس کو دکھاتا ہے کہ دیکھو میرے پاس مانو بلی ہے، دیکھو میرے پاس یہ والا پیٹ ہے، میرے پاس یہ برڈ بھی ہے. تو انسان بیسیکلی اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس چیز کو اپنے پاس رکھتا ہے، اس چیز کو اپنے قریب رکھتا ہے جس سے اس سے محبت ہوتی ہے. Yeah, because I have these 2 toys and I really like them. So I sleep on, like, I use one of my toys as a pillow, and then I use one of my toys as like probably like a squish toy, so I would just hug it. اچھا ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو جس طرح سے ہم اپنے اس ٹوئے کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں نا، جس سے ہمیں پیار ہوتا ہے، تو اسی طرح سے انسان دوستوں میں بھی اسی چیز کو رکھتا ہے کہ ان لوگوں کو اپنے قریب رکھتا ہے جس سے ان کو بیسیکلی محبت ہوتی ہے. اگر کسی انسان کے اندر کوئی ایسی خامی ہے
جو کہ عام طور پہ ناپسندیدہ ہے. کوئی چور ہے, کوئی ایسا انسان ہے جس کے اندر بد عادات ہیں, وہ صفائی کا خیال نہیں رکھتا, تو آہستہ آہستہ اس کی ہیبٹس آپ کے اندر بھی آنا شروع ہو جائیں گی. تو اس لیے کوشش کریں کہ یا تو اس کو ہم کہیں کہ بھائی تم پہلے اپنے آپ کو بدلو, پھر میں تم سے دوستی کروں گا, لیکن اگر تم نہیں بدل سکتے تو میں تم سے دوستی نہیں رکھ سکتا, کیونکہ آہستہ آہستہ تمہاری ہیبٹس بھی مجھ میں آ جائیں گی. ٹھیک ہے. اور اگر اس انسان کے اندر یہ چیز ہوئی کہ وہ آپ سے دوستی رکھنا چاہے اور آپ سے محبت کرے, تو وہ اپنی بد عادات کو چھوڑ دے گا. تو اس سے پھر کیا ہوگا کہ آپ جو ہیں تبلیغ کرنے والے بھی ہو جائیں گے, اور آپ کسی انسان کو ایک اچھی راہ پر بھی لے کر آئیں گے. تو ہمیشہ اس چیز کو یاد رکھنا کہ آپ کے آس پاس کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اصل میں آپ کا ریفلیکشن ہوتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ آپ کس قسم کے انسان ہیں. اور اگر ان کے اندر بد عادات پائی جاتی ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ان عادات کو ایبزورب نہ کریں اپنے اندر کسی نہ کسی حد تک. If you can, try and stay with clean people. You'll get clean habits. ہاں جی, تو یہ تھا پیارے بچوں, چہل احادیث یاد کریں. اس کے بعد آتا ہے ادب آداب. ہاں جی, ادب آداب. اور اس میں اس دفعہ آیا ہے پیارے بچوں گھر کے آداب. کچھ آداب ہم نے پچھلی دفعہ کے جو بچوں کا الفضل تھا اس کے شمارے میں بھی سیکھے تھے. اس دفعہ بھی کچھ گھر کے آداب آئے ہیں, کچھ ڈفرینٹ ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ کیا آیا ہے بچوں کے لیے. پہلا ہے گھر میں تو تکار سے پرہیز کریں اور حفظ مراتب کا خیال رکھیں, یعنی بڑوں اور چھوٹوں کو آپ کہہ کر بلائیں اور عزت کریں. اب ہر گھر میں, ہر فیملی میں اپنی ایک زبان ہوتی ہے, اور اس زبان میں بھی ایک رسپیکٹ کے کچھ درجات ہوتے ہیں, تو ان کا خیال رکھیں کہ کوشش کریں کہ اپنے چھوٹوں کی بھی عزت کریں جس طرح سے آپ اپنے بڑوں کی عزت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ڈس رسپیکٹفل وے میں کسی کو نہیں بلانا. ایون کہ اگر آپ کے گھر میں سرونٹس ہیں, میڈس ہیں, تو ان کو بھی عزت سے ہی بلائیں, اس سے ان کا دل بھی خوش ہوگا اور وہ آپ کا کام جو ہے وہ خوشی سے کریں گے. اسی طرح سے اس کے بعد ہے گھر میں جلد سونے اور صبح جلد جاگنے کی عادت کو رواج دیں. جو انسان صبح جلد اٹھتا ہے اس کے پاس انف ٹائم ہوتا ہے کہ وہ اپنے پورے دن کو پلان کر سکے اور اس میں کچھ اچھی چیزیں کر سکے جس سے اس کو آنے والی زندگی میں ہیلپ ہو. And they can read namaz and they could read the Quran in the morning as well. ہاں جی, جب صبح جلدی اٹھیں گے تو اس طرح سے آپ کے پاس کچھ ٹائم بھی ہوگا کہ آپ نماز پڑھ لیں, اپنا قرآن کریم پڑھ لیں. And then you can go outside to exercise. ہاں جی, لیکن اگر آپ اٹھیں گے دیر سے تو پھر آپ کو یہی ہوگا کہ آپ کسی طرح سے بس اسکول یا آفس پہنچ جائیں, اور باقی کی چیزیں پھر آپ مس ہوتی جائیں گی آہستہ آہستہ. Yeah, and you'll become lazy eventually. اوکے, اس کے بعد ہے پیارے بچوں گھر میں صبح کے وقت تلاوت قرآن کو رواج دیں. گھر میں عموماً جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جیسے ماں باپ ہوتے ہیں, دادی ہوتی ہیں, دادا ہوتے ہیں, وہ عموماً قرآن کریم پڑھتے ہی ہیں, اور پھر آہستہ آہستہ بچے بھی ان عادات کو اپنا لیتے ہیں. تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک صبح قرآن کریم ایک پازیٹیو وائبس دیتا ہے نا آپ کو. اور جن بچوں کو قرآن کریم کا ترجمہ بھی آتا ہو, یا پھر ماں باپ بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ دیکھو آج میں نے قرآن کریم میں یہ پڑھا تھا, آج میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا, یا پھر آج قرآن کریم میں نے ایک نئی بات یہ سیکھی تھی. تو آہستہ آہستہ بچوں کا بھی دل قرآن کریم کی طرف مائل ہوتا جائے گا اور وہ بھی پڑھنا شروع ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد ہے کہ گھر میں بھی مناسب لباس پہننے کا التزام رکھیں. اچھا ٹھیک ہے, مناسب لباس کہتے ہیں کہ جیسے ایسا لباس ہو جو باوقار ہو, جس میں آپ نماز پڑھ سکتے ہوں. اچانک بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ مہمان آ جاتے ہیں, تو پھر اگر آپ کے کپڑے ٹھیک نہیں ہو تو فوراً بچے پھر اپنے بیڈ رومس کی طرف بھاگتے ہیں کہ ہم کپڑے چینج کر لیں. پھر اسی طرح سے مسجد بھی بعض اوقات بچوں نے جانا ہوتا ہے, تو اگر پھر وہ ٹائم نہیں ہوتا تو اپنا ایک لباس رکھیں, رات کو اپنا لباس چینج کر لیں جس میں آپ کمفرٹیبل ہوں, جو آپ کو پسند ہو. لیکن دن کے وقت آپ کا لباس ایسا ہونا چاہیے جو کہ بے شک کمفرٹیبل بھی ہو, لیکن وہ اس قسم کا ہو کہ وہ باوقار ہو. And they're formal. فارمل بے شک نہ ہو, وہ کمفرٹیبل ہو. آپ اگر آپ پورا دن گھر پہ ہی ہیں تو وہ بے شک آپ قمیص شلوار پہن لیں, بے شک آپ ٹراؤزرز پہن لیں, ٹی شرٹ پہنیں. اگر لڑکے ہیں تو لڑکی ہیں تو آپ بچوں کے لڑکیوں کے جیسے کپڑے ہوتے ہیں ویسے پہنیں, لیکن ایسا لباس ہو جس میں آپ نماز ادا کر سکتے ہیں اور مہمانوں کے سامنے بھی جا سکتے ہو اگر اچانک کوئی آ بھی جائے, باوقار ہو. تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ بچوں کے اندر یہ ایک ہیبٹ ڈیولپ کر جائے گی کہ انہوں نے اپنے کپڑوں کا بھی خیال رکھنا ہے. Also, when you said that Ma Bab, Daddy, Dada, like they definitely read namaz, Quran and namaz. Basically, children will be taking over the habits of mothers or fathers. And if the mother or father isn't well behaved, then the children will take over that ungood habit and they will become unbehaved as adults.
ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں اپنے مکان، اپنے کمرے اور اپنے استعمال کی چیزوں کو صاف ستھرا رکھیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اتنی بڑی نعمت دی ہوئی ہے کہ آپ کو گھر دیا ہوا ہے، اور اگر آپ کو اتنی آسائش دی ہوئی ہے کہ ہر بچے کے پاس اپنا کمرہ بھی ہے، اگر کمرہ نہ صحیح تو اپنی ایک سپیس ان کے پاس ہے، یا اپنے کچھ کھلونے ہیں یا اپنی کچھ چیزیں ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ تمام بچوں کو میسر نہیں ہوتی ہے. بہت سی دنیا میں غریب ممالک ہیں جہاں پہ بچے بیچارے یا ان کے پاس گھر بھی نہیں ہوتا، سڑکوں پہ رہتے ہیں، یا اگر سڑکوں پہ نہیں رہتے تو بہت چھوٹے سے جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پہ ایک ہی کمرے میں پوری کی پوری فیملی رہتی ہے. تو بہت بڑی بلیسنگ ہے اگر آپ کے پاس اپنا کمرہ ہے، اپنی استعمال کی چیزیں ہیں، اور اس طرح سے اپنی ایک پرائیویسی ہے. تو ان کا پھر حق یہ ہے کہ آپ ان کا خیال رکھیں، ان کو صاف ستھرا رکھیں. ایک تو بلا وجہ کے ٹوائز اکٹھے نہ کریں، اور اگر آپ نے کچھ اپنی پسندیدہ چیزیں اکٹھی کی ہوئی ہیں تو پھر ان کا خیال بھی رکھیں. ایسا نہ ہو کہ آپ نے ایک دفعہ کوئی کھلونا لیا، اس کو استعمال کیا، اس کے بعد پھر اس کو پھینک دیا، اور پھر آپ کے پیرنٹس کو بھی افسوس ہوگا کہ ہم نے اس بچے کو یہ لے کر دیا اور اس بچے نے اس کا حق نہیں ادا کیا. Also, if you have some old toy and you don't play with it anymore, ہاں جی، تو پھر آپ کیا put کر it in سکتے ہیں؟ charity ہاں جی، and then you can buy new ones. ہاں جی، اگر آپ کے کوئی ٹوائز ہیں، کوئی ایسے کپڑے ہیں جو کہ آپ کے استعمال میں نہیں آتے، یا وہ پڑے ہوئے ہیں کچھ عرصے سے اور آپ کے استعمال میں نہیں آئے، تو بہتر ہے کہ ان کو وقت پر کسی چیریٹی میں دے دیں، یا اپنے سے کم جس کے پاس نہ ہو اپنے دوستوں میں دیکھ لیں، اپنے اسکول میں دیکھ لیں، کوئی ایسا بچہ جو کہ افورڈ نہ کر سکتا پھر اس کو دے دیں، وہ بیچارہ استعمال کر لے، اور وہ خوش بھی ہوگا، آپ کو دعائیں بھی دے گا. اس کے بعد ہے کہ اگر آپ باتھ روم میں ہیں تو کسی سے گفتگو نہ کریں. ٹھیک ہے، اکثر بچوں کو بولنے کی اتنی عادت ہوتی ہے کہ اگر وہ باتھ روم میں ہیں اور تب بھی وہ بول رہے ہوتے ہیں، تو کوشش کریں کہ وہاں پر آپ خاموش رہیں. اگر ٹوائلٹ جاتے ہیں، باتھ روم جاتے ہیں، تو آپ نے خاموش رہنا ہے. گفتگو کہتے ہیں بات چیت کرنا. And sometimes, when children think parents aren't listening, they start singing in the shower. اچھا، اس کے بعد ہے گھر میں آپس میں ایک دوسرے کی ذاتی زندگی کا مکمل احترام کریں. آپ جن گھروں میں بڑے بہن بھائی ہوتے ہیں یا ماں باپ ہوتے ہیں تو وہاں پر ان کی پرائیویسی کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ ان کو بلا وجہ کا تنگ نہ کریں. ان کی اگر ڈائری آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے، موبائل فون آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے جس کو جو کہ ان لاکڈ ہے، تو آپ بلا وجہ اس کو کھول کے اس کو کوشش نہ کریں کہ آپ اس میں پڑھیں کہ اس میں کیا ہے. اگر آپ کو کچھ نظر آ بھی جائے تو اپنا منہ موڑ لیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے لیٹرز آ جاتے ہیں گھروں میں، تو لیٹر بھی کسی کا بغیر اجازت کے کبھی نہیں پڑھنا چاہیے. ڈائری بھی نہیں پڑھنی چاہیے. اور اگر کوئی چیز ایسی ہے جو کہ کسی کی پرائیویٹ ہے تو اس کو کبھی بھی اجازت کے بغیر اس کو نہ کھولیں، اور نہ ہی کوشش کریں، اور نہ ہی کسی تجسس میں پڑھیں کہ اس میں کیا ہوگا. تو آپ یہ سوچیں کہ میں اس بندے کا پردہ رکھوں گا تو اللہ تعالیٰ میرے پردے رکھے گا. اچھا جی. گھر میں شور و غل کر کے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ گھر میں آپ یا تو اونچی اونچی بات، بچوں کو اسکریم کرنے کی عادت ہوتی ہے، اونچی بات کرتے ہیں. اسی طرح سے ٹی وی کا والیوم ہے اس کو کنٹرول میں رکھیں. اسپیکرز پہ اگر کچھ سن رہے ہیں اس کو کنٹرول میں رکھیں. تو یعنی کہ آواز جو ہے آپ کے گھر کی وہ اتنی ہو کہ بس آپ کے گھر کے دائرے تک رہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کے نیبرز کو پتہ چل رہا ہو کہ ان کے گھر میں اس وقت کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ اگر میوزک ہے، ٹی وی ہے، گیمز ہیں، کسی بھی طرح کی نوائز جو کہ پیدا ہوتی ہے کسی بھی چیز سے، تو یا آپ اس میں بات چیت ہے تو ہم ہر آواز کو ڈاؤن رکھنے کی کوشش کریں، پرائیویٹ رکھنے کی کوشش کریں. آپ کی جو لائف ہے وہ پرائیویٹ جتنی ہوگی اتنی آپ کی لائف اچھی رہے گی. اور کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے آپ کے نیبرز میں، پھر ان کو کتنی تکلیف ہوگی کہ دیکھو میں بیمار ہوں اور یہ اتنی اونچی سے میرے ہمسایوں کی طرف سے آواز آ رہی ہے اور مجھے اس وقت سر میں درد ہو گیا اس آواز سے. تو ہمیشہ خیال رکھیں، اور ممکن ہے کہ کل کو پھر آپ بیمار ہوں اور وہ ان کی طرف سے آواز آئے تو پھر آپ کو بھی اچھا نہیں لگے گا. اس کے بعد ہے گھر میں داخل ہوتے وقت اور نکلتے وقت کی دعا پڑھیں. تو آج ہم نے گھر میں داخل ہونے کی دعا بھی پڑھی، اسی طرح سے گھر سے نکلنے کی بھی جو دعا ہے وہ اسی دعا کو ہی ہم پڑھ سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہم جس مقصد کے لیے اپنے گھر سے نکل رہے ہیں اس میں برکت ڈالے گا. پھر تو یہ تھا پیارے بچوں ادب آداب، جس میں ہم نے گھر کے آداب کچھ سیکھے اور سنے بھی. تو اس کے بعد آتا ہے شاہ نواز دادی جان کا آنگن. ہاں جی، اس کے بعد آتا ہے دادی جان کا آنگن. اور جیسا کہ بچوں کا الفضل شروع کرتے ہوئے ہم نے اپنے بچوں کو بتایا تھا کہ ہم نے کچھ پروفٹ سٹوریز شروع کی ہوئی ہیں، تو اس دفعہ جو کہانی آئی ہے بچوں کے الفضل میں پروفٹ سے ریلیٹڈ وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور اس کا ٹائٹل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آگ یعنی کہ فائر. تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا آیا ہے اس دفعہ. آج موسم خوشگوار ہونے کی وجہ سے امی جان نے باربیکیو کا اہتمام کیا ہوا تھا. احمد کو شرارت سوچی. وہ ایک چھڑی کے ساتھ بار بار کوئلے کی گریل میں جلنے والی آگ کو چھیڑنے لگا. محمود بھی اس کے پاس جانے لگا تو گڑیا نے اسے منع کیا کہ آگ سے نہیں کھیلتے، اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے. دادی جان: گڑیا ٹھیک کہہ رہی ہے احمد بیٹا، آپ کو بات ماننی چاہیے.
ذرا سی بے احتیاطی سے کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے، آپ کو اندازہ ہے نا؟ جی دادی جان، بیت الفتوح مسجد میں بھی تو اچانک سے آگ لگ گئی تھی اور جماعت کا کتنا نقصان ہوا تھا، لیکن اللہ نے اب ہمیں اس سے بھی زیادہ شاندار، خوبصورت اور بڑی عمارت عطا کی ہے، گڑیا نے کہا۔ دادی جان: جی بیٹا، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس کا نعم البدل عطا فرما دیا، الحمدللہ۔ نعم البدل کہتے ہیں جو آلٹرنیٹ اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر پہلے سے ایک نعمت جو تھی وہ لی تو اس سے بہتر عطا کر دی۔ گڑیا: دادی جان، میں سوچ رہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ نے کیوں اثر نہیں کیا تھا اور ان کو آگ میں ڈالا ہی کیوں تھا؟ دادی جان: جی بالکل، کیا زبردست واقعہ یاد کروا دیا گڑیا نے۔ میں پورا واقعہ بتاتی ہوں، یعنی کہ پوری سٹوری بتاتی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے ہی بت پرستی اور شرک سے سخت نفرت تھی۔ بت پرستی کہتے ہیں آئیڈل ورشپنگ کو۔ آپ علیہ السلام کے گھر والے مشرک تھے، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے، وہ آئیڈل ورشپنگ کیا کرتے تھے۔ They were Buddha. Were they Hindu? نہیں، وہ آئیڈل ورشپنگ کیا کرتے تھے اور ان کا اپنا کوئی ریلیجن تھا۔ Like a religion we don't know. آپ علیہ السلام نے انہیں شرک سے باز رکھنے کی کوشش کی لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ ان کے گھر والے بت بنا کر بیچا کرتے تھے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو بھی اپنے ساتھ دکان میں بٹھانا چاہا کہ آپ علیہ السلام کام سیکھ جائیں۔ اب عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو کام باپ کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ کام آلریڈی مجھے آتا تو ہے ہی، تو میرا بیٹا بھی سیکھ جائے۔ تو ان کے جو فادر تھے، شاید ان کے بارے میں یہ ذکر ہوا ہے کہ ان کی دکان تھی، تو انہوں نے سوچا کہ میرا بیٹا جو ہے یہ کام سیکھ جائے گا تو اس طرح سے اس کی بھی ایک سورس آف انکم ہو جائے گا، اور ان کا ہاتھ بٹائیں۔ مگر بجائے اس کے کہ آپ کو بٹھانے سے انہیں کوئی فائدہ پہنچتا، الٹا آپ سب گاہکوں کو بھگا دیا کرتے تھے، جس وجہ سے آپ علیہ السلام کو اکثر سزا بھی ملتی۔ یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دکان پہ اپنی شاپ پہ بیٹھا کرتے تھے نا، جہاں پر وہ ان کے فیملی جو تھی وہ آئیڈلز بنایا کرتی تھی، تو جو کسٹمرز آیا کرتے تھے وہ ان کو بھگا دیتے تھے، تو پھر ان کی فیملی جو تھی اس سے کیسے؟ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور بتوں کی پوجا نہیں کرتے، تو پھر کس کا دل چاہے گا کہ ایسی دکان سے خریدے کچھ؟ تو وہ اس کے بعد پھر ان کی فیملی جو تھی بعض کا تو ان کو پنش بھی کیا کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت بت پرستی اور شرک کے خلاف جہاد شروع کیا، یعنی کہ جنگ شروع کر دی۔ اس ملک کے لوگ بت پرستی کے ساتھ ساتھ چاند، سورج اور آگ وغیرہ کی بھی پوجا کیا کرتے تھے، یعنی کہ وہ آئیڈل ورشپنگ تو کیا کرتے تھے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ سمجھتے تھے کہ چاند بھی ان کا گاڈ ہے، سورج بھی ان کا گاڈ ہے اور آگ بھی ان کا گاڈ ہے، یعنی کہ اس کی بھی وہ ورشپ کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مختلف طریقوں سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر وہ کسی طرح باز نہ آئے۔ تو آپ علیہ السلام نے آخری حربے کے طور پر ایک دفعہ جب اس ملک کے لوگ کسی تہوار میں مصروف تھے، تو آپ علیہ السلام نے چپ چاپ جا کر اس علاقے کے سب سے بڑے بت خانے کے سب بت توڑ ڈالے۔ بت خانہ کہتے ہیں کہ وہ ایسی جگہ جہاں پر ان کے جو مندر وغیرہ ہوں گے، جہاں پر بڑے بڑے ان کے جو بت پڑے ہوئے تھے وہ تھے۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہاں پر ایک دفعہ کوئی فیسٹیول آیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر چپ چاپ گئے اور تو جا کر وہاں پر جو ان کے جو سارے بت تھے نا جس کی وہ ورشپ کیا کرتے تھے وہ توڑ دیے، لیکن جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے پر کلہاڑی رکھ دی۔ کلہاڑی؟ کلہاڑی کہتے ہیں ایکس کو، جس سے انہوں نے سارے بت توڑے تھے نا۔ اب شام کو جب سب لوگ تہوار سے واپس آئے تو عبادت کے لیے اس بت خانے میں گئے، تو دیکھا کہ ایک بت کے سوا سب ٹوٹے ہوئے تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ کس کی حرکت ہو سکتی ہے، اس لیے وہ سیدھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور پوچھا کہ کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم نے ہمارے گاڈز کے ساتھ یہ اتنا برا سلوک کیا ہے کہ ان سب کو توڑ دیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ کسی نے تو کیا ہے، تم اپنے بت سے جس کی تم پرستش کرتے ہو اس سے پوچھو کہ اس کے ساتھیوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا۔ یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو تم اپنے ان گاڈز کو ریئل سمجھتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ یہ زندہ ہیں اور تمہاری مدد کرتے ہیں، تو میں نے جو ان میں سب سے جو بڑا بت تھا اس کو نہیں مارا، اس کو نہیں توڑا، باقی چھوٹے توڑ دیے ہیں۔ تو تم یوں کرو اور جو ایکس ہے اس کے اوپر رکھی ہوئی ہے جو بڑا بت ہے اس سے پوچھو کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے، تو اگر وہ زندہ خدا ہے تمہارا تو وہ تمہیں جواب دے دے گا۔ اب اس سوال سے وہ شرمندہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ ابراہیم تم جانتے ہو کہ بت بول نہیں سکتے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں تبلیغ کی کہ کیا خدا کے سوا ان کی پرستش ہو سکتی ہے جو تمہیں کچھ بھی نفع نہیں دیتے اور نہ نقصان دیتے ہیں، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دوبارہ سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو تم ان کی پوجا کرتے ہو یا ان کی ورشپ کرتے ہو جو کہ نہ تمہیں کوئی بینیفٹ دیتے ہیں نہ ہی تمہیں کوئی ہارم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد لکھا ہے پیارے بچوں کہ ایک پرانی رسم تھی کہ جو بتوں کی ہتک کرتا تھا اسے جلا دیا جاتا تھا، یعنی کہ جو اس طرح سے ڈس ریسپیکٹفل ہوتا تھا ان کے خود بتوں کے ساتھ جس کی وہ ورشپ کیا کرتے تھے تو اس کو وہ زندہ جلا دیتے تھے۔ چنانچہ اس ملک کے بادشاہ نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالنے کی سزا دی، اور پھر اسی طرح سے جیسے وہاں پہ رواج تھا کہ اب ان کو جو کہ اس طرح سے ڈس ریسپیکٹفل ہوگا اس کو زندہ جلایا جائے گا۔
کیا واقعی آگ میں ڈالنے کی؟ احمد نے کہا۔ اب احمد جو ہے وہ تھوڑا سا وہ ہو گیا کہ کیا سچ میں کسی کو زندہ آگ میں ڈالا جا سکتا ہے؟ تو گڑیا، دادی جان مجھے یہ بات پریشان کر رہی ہے کہ اگر انسان کو آگ میں ڈالا جائے تو وہ بچ کیسے سکتا ہے نا؟ بچے بھی ہمارے جو سن رہے ہوں گے وہ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ کسی انسان کو اگر زندہ آگ میں ڈالا جائے، کسی بھی لیونگ تھنگ کو، تو وہ کیسے بچ سکتا ہے؟ دادی جان: اچھا سوال ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اصل میں ہوا یہ کہ نمرود کے دربار میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا گیا تو ان کے درمیان مباحثہ ہوا، اور نمرود جو مباحثے میں لاجواب ہو گیا تو اس نے حکم دیا کہ ایک بہت بڑا الاؤ جلا کر اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے، مگر وہ تو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے، انہیں خدا کیسے جلنے دیتا؟ اس لیے جب آپ کو اس الاؤ میں ڈالا گیا تو اچانک سے خدا تعالیٰ کے حکم سے انتہائی تیز بارش شروع ہو گئی، جس سے وہ آگ آن کی آن بجھ گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام معجزانہ طور پر اس آگ سے بالکل محفوظ رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی تھی کہ انہیں کچھ نہیں ہوگا، اس لیے انہوں نے بھی استقامت دکھائی۔ اب پیارے بچوں، نمرود جو تھا وہاں کا جو بادشاہ تھا، اور پھر بادشاہ کے ساتھ جب ایک مکالمہ، ایک ڈائلاگ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، تو پھر غصے میں آ گیا وہ، کیونکہ اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ تو اس وقت پھر اس نے کہا کہ اب ان کو جس طرح سے وہاں پر ایک رواج ہے کہ آگ میں جلایا جائے گا، تو پھر آگ جلائی گئی اور ایک بہت بڑی آگ کو اکٹھا کیا گیا۔ الاؤ کہتے ہیں جب بہت بڑی جو ایک جگہ پر آگ کا جو ڈھیر ہوتا ہے اس کو اکٹھا کیا گیا اور اس کو جلایا گیا، تو اس کے بعد جب حضرت ابراہیم کو اس میں ڈالا گیا تو لکھا ہوا ہے کہ پھر بارش ہو گئی، اور اس شدت سے ہوئی کہ وہ بالکل بھی حضرت ابراہیم کو نقصان نہیں پہنچا سکی۔ محمود: تو کیا انہوں نے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں تو نہیں ڈالا؟ دادی جان: چونکہ بت پرست بہت فہمی ہوتے ہیں، اس لیے جب ادھر انہوں نے آگ جلائی، ادھر بادل آ گیا اور آگ بجھ گئی، تو انہوں نے سمجھا کہ یہی خدا کی مرضی ہوگی، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ یہاں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ استقامت سے اپنے عقیدہ توحید پر قائم ہوں۔ اب پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ جو قوم تھی نا، وہ ہر ایک کی پوجا کیا کرتی تھی، چاند کی بھی، سورج کی بھی، آگ کی بھی، تو جو بھی ان کو پاورفل چیز نظر آتی تھی تو اس کی وہ پوجا کیا کرتی تھی۔ جب انہوں نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کی تو ادھر سے بارش ہو گئی، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ بھی ان کا کوئی گاڈ کی مرضی ہوگی کہ ان کے جو بت ہیں انہوں نے شاید یہ اس بادل کو بھیجا ہے، اور اس کے بعد پھر اس طرح سے یہ آگ بجھ گئی ہے، تو اس لیے انہوں نے وہم میں وہ پڑ گئے۔ اس کے بعد وہ ڈر بھی گئے، اس کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا۔ اور پھر اس کے بعد پیارے بچوں، ہم نے اوپر الامیہ کے خط میں بھی ایک چیز یہ پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے فرشتوں کے ساتھ اپنے بندے کی مدد کرتا ہے، اور وہ اپنے بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ تم ڈرو نہیں، اور اپنے بندے کو وہ تسلی دیتا رہتا ہے جب انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رہتا ہے۔ تو یہی تسلی جو تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ملی تھی، اور اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بالکل پرواہ نہیں کی کہ اگر آگ میں بھی ڈالا جائے گا تو پھر بھی وہ اپنے دین پر قائم رہیں گے۔ اور جب وہ ان کو جو یہ فیصلہ آ گیا کہ اب ان کو آگ میں ڈالا جائے گا، تو پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا چھوڑ دیا تھا ڈر کے مارے اللہ تعالیٰ کا دین؟ نہیں نہ چھوڑا تھا۔ تو ایگزیکٹلی تو یہ ایک بہت بڑی آزمائش بھی تھی حضرت ابراہیم کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آزمائش سے بچا لیا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بادل کو بھیج کے وہاں پر بارش کروا دی، اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم یوں بچ گئے، اور آگ نے بالکل کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اس واقعے سے ہمیں ایک بہت بڑا لیسن ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی بھی نہیں چھوڑتا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو خود اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور نبی جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کوئی کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں کرتے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ بت توڑے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق توڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ڈالا ہوگا کہ یہ قوم اب باز نہیں آتی تو تم یہ کام کرو، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا بھی لیا۔ اس کے بعد محمود کہتا ہے پیارے بچوں کہ تو دادی جان، وہ ٹیلنٹ شو میں آدمی کو آگ نے کچھ نہیں کہا تھا، انہوں نے خود کو آگ لگائی تھی۔ دادی جان: آج کل ایسے کپڑے اور کیمیکل ایجاد ہوئے ہیں کہ ان پر آگ اثر نہیں کرتی، اس میں کوئی معجزے والی بات نہیں، اسے مہارت یا شعبدہ بازی بھی کہتے ہیں۔ اور اب چلے امی جان نے میز پر کھانا لگا دیا ہے، اب ہم مل کر مزے مزے کا کھانا کھاتے ہیں، دادی جان نے کہا، اور وہ سب کھانے کی میز کی طرف بڑھ گئے۔ اب محمود نے جب یہ بات کہی کہ دادی جان، میں نے تو ایک شو دیکھا تھا جس میں ایک آدمی نے اپنے کپڑوں کو آگ لگائی تھی، اس کو نہیں آگ لگی، تو اس قسم کی چیزیں ریئل میں بھی ہوتی ہیں، وہ بھی ایک قسم کا ایویڈنس ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کام کرتی ہے۔ جس طرح سے عام لوگوں کو جو کہ بت پرست ہوتے ہیں، ان کو ڈریمز آ جاتے ہیں، خواب آ جاتے ہیں، تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ خوابوں سے اوپر بھی کوئی درجہ ہو سکتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص لوگوں کو دیتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شو میں اگر کوئی ایسی چیز ہو بھی جاتی ہے جو کہ اگر بالفرض ریئل بھی ہو، تو اس سے بھی ہمیں یہ ہنٹ مل سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں اس سے کئی گنا زیادہ ہیں جو کہ عام انسانوں کے پاس ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اچھا جی۔ تو یہ تھا پیارے بچوں دادی جان کا آنگن۔ اس کے بعد کیا آتا ہے؟
हंसना मना है. ہاں جی، اس کے بعد پیارے بچوں آتا ہے ہنسنا منع ہے، جو کہ جس میں ایک قسم کا چیلنج ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شاہ نواز کو کس لطیفے پر ہنسی آتی ہے کس پہ نہیں آتی ہے. تو آج کے جو ہم ہنسنا منع ہے وہ پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. استاد بتاؤ زمین اور چاند کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ شاگرد، استاد کہتے ہیں ٹیچر کو، شاگرد کہتے ہیں اسٹوڈنٹ کو. تو شاگرد کہتا ہے بہن بھائی کا. تو استاد کہتا ہے وہ کیسے؟ شاگرد، کیونکہ لوگ چاند کو ماموں اور زمین کو ماں کہتے ہیں. اکثر بچے جو ہوتے ہیں نا نظموں میں ہم وہ کہتے ہیں چاند کو کہتے ہیں چندہ ماما، اسی طرح سے زمین کو ماں کہتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ساری جو فوڈ ہوتی ہے وہ زمین سے گرو کرتی ہے، تو یہ قسم کی مدر ہے. تو تو اس لیے اس At least they will fail. تو اس لیے پھر بچے نے اپنا دماغ لڑا کے کہا کہ بہن بھائی کا رشتہ ہے. اچھا، اس کے بعد ہے کہ سلیم، دوسرا لطیفہ ہے. سلیم، آج میں نے وعدہ کیا ہے کہ آئندہ کبھی شرط نہیں لگاؤں گا. شرط کہتے ہیں بیٹنگ کرنے. اکثر لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ مجھ سے شرط لگا لو، یہ اس طرح سے. یہ شرط کہتے ہیں بیٹنگ کو، What does it mean? کہ جیسے یہ بات اس طرح سے ہے، اگر میں جیت گیا تو تم نے مجھے اتنے پیسے دینے، اگر میں نہیں جیتا تو میں تمہیں اتنے دوں گا. اس کو کہتے ہیں شرط لگانا. اس کے بعد ہے کلیم، سلیم. سلیم پھر اچھا اس میں یہ ہے کہ سلیم کہتا ہے آج میں نے وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی شرط نہیں لگاؤں گا. کلیم کہتا ہے لیکن تم ایسا نہیں کر سکو گے. تو پھر کلیم نے کہا کہ تم تو اپنی اس ہیبٹ کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے ہو. تو سلیم نے کہا چلو اس پر بھی شرط لگا لو. تو یہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات عادتیں اتنی پختہ ہوتی ہیں کہ ان کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا ہے نا. He just decided to bet on him. ہاں جی. اس کے بعد ہے کہ ایک دوست، آج کل جنریشن گیپ بڑھ گیا ہے. میں نے اپنے ابا جان کو کہا کہ مجھے ایک ایپل اور ایک بلیک بیری چاہیے. تو دوسرا دوست کہتا ہے تو انکل مان گئے. تو پہلا دوست کہتا ہے تو انہوں نے جواب میں کہا کینو کا سیزن ہے بیٹا، کینو کھاؤ. کینو کہتے ہیں اورنج. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں بلیک بیری اور ایپل کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اورنج کی ضرورت ہے. سمجھ میں آئے کچھ؟ اچھا، ایپل اور بلیک بیری ڈیوائسز ہوتی ہیں نا، تو بچوں کو ڈیوائسز نئی نئی پسند آتی ہیں نا. تو اس نے اپنے ابا سے کہا کہ مجھے ایک ایپل کا فون چاہیے یا پھر ٹیبلٹ چاہیے ہوگا یا بلیک بیری چاہیے ہوگا. تو اس نے اب ایگزیکٹ ڈیوائس نہیں بولی. Blackberry device. بلیک بیری بھی ایک ڈیوائس ہوتی ہے. تو پھر اس کے ابو جو تھے اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو ڈیوائسز کی بات کر رہا ہے بچہ. تو انہوں نے کہا کہ نہیں تمہیں ان کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اورنج کی ضرورت ہے. Is orange in a device? نہیں، اورنج فروٹ ہوتا ہے. Mama, could you buy me a blackberry? اچھا، ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں، ابھی ہم بچوں کا الفضل پڑھیں، اس کو دیکھتے ہیں. تو یہ تھا پیارے بچوں ہنسنا منع ہے. کچھ مزے مزے کے لطیفے تھے اس میں. اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں Zany Smish. ہاں جی ذہنی آزمائش اس میں آتا ہے. تو ذہنی آزمائش میں بعض اوقات پہیلیاں آتی ہیں. بوجھو تو صحیح آتا ہے. تو اس دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا آیا ہے. بوجھو تو صحیح. دنیا کے کئی ممالک کے پرچم تقریباً ایک جیسے ہیں، یعنی کہ سملر ہیں. بچوں ذرا بوجھو تو صحیح یہ کن ممالک کے جھنڈے ہیں؟ اب اس میں 4 جھنڈے دکھائے ہیں ہم نے اپنے بچوں کو. تو بچے ہمارے بتا سکتے ہیں کہ کون سا جھنڈا کس ملک کا ہے. The شہنواز first one is German. جرمن کے اوپر اللہ اکبر لکھا ہوگا. No, the first one. اوکے The second one's Guardian. German's Guardian. اچھا ٹھیک ہے. آپ نا 1 نمبرنگ جو ہے الٹی کر رہے ہیں، انگلش کے حساب سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آگے قادیان کا لگ رہا ہے آپ کو دوسرے والا. Hanji, German. اوکے آگے 4تھ والا آپ پر بتائیں کیا ہے Which one's the fourth? جس کے اوپر سٹارز ہیں، وہ کون سا لگ رہا ہے آپ کو؟ What flag has stars? اچھا یو ڈونٹ نو دیٹ. اس کے بعد ہے 3rd والا پتہ چل رہا ہے جس پہ ایگل بنا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. شاہنواز You ابھی know what's چھوٹا ہے the نا، اس first کو one? مجھے تو نہیں پتا نا، مجھے اتنا زیادہ نہیں پتا ہے جھنڈوں کے بارے میں. ہمارے بچے البتہ بہت ذہین ہیں اور وہ جلدی سے پہچان گئے ہوں گے کہ کون سا جھنڈا کس ملک کا ہے، اور وہ جلدی سے ہمیں کیا کر سکتے ہیں، بچوں کے الفضل کو لکھ کر بھیج سکتے ہیں کہ یہ جھنڈا تو اس ملک کا ہے اور یہ جھنڈا اس ملک کا ہے. اور پھر جن بچوں کے جوابات صحیح ہوں گے ہم ان کے نام جو ہیں پھر اسکرین پر چلائیں گے. اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں دلچسپ سوالات. اس حصے میں ہم آپ سے کچھ سوالات پوچھیں گے. اس میں یہ ہے کہ ہسپانیہ کس ملک کا اردو نام ہے. اس کے بعد ہے اگر آپ اسپینش اسٹیپس پر کھڑے ہوں تو آپ کس ملک میں ہوں گے. تیسرا یونانی زبان گریک کا پہلا حرف کیا کہلاتا ہے. چوتھا ہے حروف اور الفاظ کو خاص طرز پر لکھنے کے فن کو کیا کہا جاتا ہے. پھر ہے 5واں ہے کس ملک نے سب سے زیادہ فٹ بال ورلڈ کپ جیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے شہنواز؟ Argentina. اچھا. اس کے بعد 6 ہے کس جانور کے جھنڈ کو این امبیرسمنٹ کہا جاتا ہے. یہ بھی نہیں آتا. اس کے بعد ہے لوڈو کے ایک چھکے ڈائس میں کتنے نقطے ہوتے ہیں. ڈائس میں جس کے پر سب سے زیادہ ڈاٹس ہوتے ہیں جس سائڈ پر، اس کو کیا کہتے ہیں، اس میں کتنے نقطے ہوتے ہیں؟ 6. ہاں جی یہ ٹھیک ہے.
اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں الفاظ بنائیں. نیچے دیے گئے الفاظ پوچھیں اور پھر ان کی مدد سے اوپر والے الفاظ بنائیں. تو ہمارے بچے جو ہیں اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں راستہ تلاش کریں. گڈو کی امی نے اسے ٹماٹر لینے بھیجا ہے. گڈو کو پہلے ٹے اور پھر ٹماٹر تک لے جائیں اور لفظ بھی مکمل کریں. اکثر ممالک میں ایسے ہوتا ہے کہ سبزی کی دکانیں پاس ہوتی ہیں نا، تو مائیں پھر چھوٹے بچوں کو بھیج دیتی ہیں کہ مجھے ٹماٹر لا دو، دھنیا لا دو. تو پھر بچے بھاگ کے جاتے ہیں اور پھر اس طرح سے اپنے ماؤں کی ہیلپ کرتے ہیں. تو اس میں بھی گڈو کی امی نے ٹماٹر لینے بھیجا ہے. گڈو کی امی کھانا بنا رہی ہوں گی، تو پھر گڈو کو پہلے کہاں تک لے کے جانا ہے؟ ٹے تک لے کے جانا ہے. حرف ٹے تک لے کے جانا ہے اور اس کے بعد پھر گڈو کو ٹماٹر تک لے جائیں. گڈو کا اما چکن ٹکا بنا رہے ہیں. ہاں جی، اچھا. تو ہم پیارے بچوں آپ اس کو فل کر کے اس کو آپ بھیج سکتے ہیں بچوں کے الفاظ کو. اس کے بعد آتا ہے گزشتہ شمارے 29 اکتوبر 2023 کے صحیح جوابات. بوجھو تو صحیح. دارالحکومت ایک چین بیجنگ. بھارت کا جواب ہے نئی دلی. تیسرا کینیڈا کا اٹاوا. پھر چوتھا ہے آسٹریلیا کینبرا. پھر پانچواں چیکوسلواکیہ کا کیپٹل ہے پراگ. تو اس کے علاوہ پیارے بچوں بعض بچوں کی طرف سے سوال موصول ہوئے ہیں کہ وہ اپنے پیارے اخبار بچوں کے الفضل میں کیسے حصہ لے سکتے ہیں. تو پیارے بچوں یہ بچوں کا الفضل آپ کا اپنا اخبار ہے. آپ اس میں کہانیاں، لطائف، ذہنی آزمائش، سوالات یا کچھ بھی جو آپ بھجوانا چاہیں ضرور بھجوائیں. ہمیں آپ کی جانب سے لطائف، کہانیوں اور سوالات کا انتظار رہے گا. تو یہ تھا پیارے بچوں آج کا بچوں کا الفضل. بچوں کے الفضل میں آنے والی روزمرہ دعا، چہل حدیث یا الفضل کے کوئز حل کر کے اردو میں اپنا نام اور شہر بذریعہ ای میل info@alfazl.com ہاں جی یا بذریعہ واٹس ایپ، ٹیلی گرام +44 7566234466 پر ارسال کیجیے. اسی طرح سے اسکرین پر ان بچوں کے نام آ رہے ہوں گے جنہوں نے گزشتہ شمارے 29 اکتوبر 2023 کے ذہنی آزمائش کے صحیح جوابات دیے. جن بچوں نے ہمیں نام بھیجے اور اس کے بعد ان کے نام نہیں آئے یا وہ غلط جوابات تھے، تو وہ دوبارہ کوشش کر سکتے ہیں اور ہم ان کے نام دوبارہ شامل کر لیں گے. تو یہ تھا پیارے بچوں چھوٹا سا بچوں کا الفضل جو اس دفعہ آیا، لیکن اس میں بہت گہری باتیں تھیں، مزے کی باتیں تھیں. اس کے بعد پھر ہم نے جیسا کہ ہم نے شروع کیا اس کو لامیہ کے خط سے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے تسلی دیتا ہے اپنے بندے کو، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ بندے جو کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں گے، اس کے بعد پھر اس ایمان پر قائم رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان سے کتنا خوش ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنے فرشتے بھیجے گا. پھر اس کے بعد ہم نے اس میں اتنی پیاری حدیث پڑھی جس کا مطلب یہ تھا کہ انسان کی جو زبان ہے وہ ریفلیکشن ہوتی ہے اس کے دل کا، اور دل جو ہوتا ہے وہ اگر مضبوط ہو تو ایمان بھی اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ہم نے اتنی پیارے اسی ایک کلام امام میں ہم نے پڑھا کہ درود شریف جو ہوتا ہے اس سے ہمیں استقامت حاصل ہو سکتی ہے. درود شریف سے ہمیں صرف استقامت ہی نہیں اور بھی بہت ساری طاقتیں حاصل ہو سکتی ہیں. کوشش کریں کہ کبھی بھی آپ اگر فارغ بیٹھے کچھ کام کر رہے ہیں تو اپنا درود شریف کا ورد جاری رکھیں. سفر میں جا رہے ہیں، صبح کو جیسے اسکول جا رہے ہیں، تو بلا وجہ کی فضول باتیں کرنے کی بجائے درود شریف پڑھتے رہیں، ہے نا. تو اس طرح سے یہ ہوگا کہ آپ کو ایک قسم کی پاور بھی ملتی رہے گی جو کہ درود شریف کی برکت سے ملے گی. پھر اسی طرح سے ہم نے ایک پیاری سی نظم پڑھی اور پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارے پیارے حضور کیا فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنے گھر میں کس طرح سے رہنا چاہیے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ، اور ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، اور اگر ہمیں کوئی بات بہن بھائیوں کی طرف سے ناپسندیدہ گزرے تو ہمیں استغفار کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد ہم نے وقفے نو کارنر میں کچھ چیزیں ہم نے سیکھیں. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اتنا پیارا الہام ہم نے دیکھا، اور اس کے بعد پھر ہم نے گھر میں داخل ہونے کی دعا سیکھی، اور ایک اتنی پیاری حدیث چھوٹی سی جو تھی کہ انسان اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے اسے محبت ہوتی ہے، وہ سیکھی. گھر کی آداب سیکھے پھر فائنلی آیا دادی جان کا آنگن، جس جو کہ پروفٹ سیریز کا ایک وہ سلسلہ تھا، اور اس میں ہم نے کتنی مزے کی کہانی جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی ہے اور وہ ہم نے سیکھی، اور اس میں مختلف وزڈم کی باتیں تھیں جو کہ ہم نے سیکھیں اور اپنے بچوں کو سکھائیں. اور ہنسنا منا میں مزے کے جوکس آئے، ذہنی آزمائش میں کچھ مزے کی پہیلیاں آئیں اور سوالات آئے، اور اس سے ہمیں امید ہے کہ ہمارے بچوں نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہوگا. تو پیارے بچوں یہ تھا آج کا بچوں کا الفضل. تو یوں کرتے ہیں شاہنواز کہ اب ہم اپنے دوستوں سے اجازت لیتے ہیں. ہاں جی اب ہم اپنے دوستوں سے اجازت لیتے ہیں پیارے بچوں،
اور جو ہمارے سننے والے ہیں وہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، شاہ نواز کو اپنی دعا میں یاد رکھیں، اور الفضل کی ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھیں. ہم بھی اپنے بچوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نیک خادم دین بنائے. اور بچوں کو الفضل جو آپ کے لیے اتنی محنت سے یہ شمارہ جات لے کر آتا ہے، آپ ان نصائح کو سمجھنے والے بنے، اور نہ صرف سمجھنے والے بنے بلکہ ان کو اپنی عملی زندگی میں اپنانے والے بھی بنے، اور جس کا فائدہ پھر جماعت کو بھی ہو اور آپ کو بھی ہو. تو پھر پیارے بچوں آپ ہمیں ابھی اجازت دیں، ایک اور اچھے سے شمارے کے ساتھ ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ہاں جی اللہ حافظ اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام چیز کیا ہے سب کو سنائے ہم، ایمان کی حقیقت سب کو بتائے ہم. اسلام چیز کیا ہے سب کو سنائے ہم. واحد خدا کی ذات ہے کوئی نہیں شریک، واحد خدا کی ذات ہے کوئی نہیں شریک. وحدانیت کا آؤ ڈنکا بجائے ہم. اسلام چیز کیا ہے سب کو سنائے ہم. پیارے نبی ہمارے محمد ہے مصطفیٰ، پیارے نبی ہمارے محمد ہے مصطفیٰ. راہوں میں جن کی جانیں بیوار جائیں ہم. اسلام چیز کیا ہے سب کو سنائے ہم. نازل ہوئے نوشتے راہ خدا لیے، نازل ہوئے نوشتے راہ خدا لیے. ایک شمع ہدایت ہر سو جلائے ہم. اسلام چیز کیا ہے سب کو سنائے ہم. برحق ہے سب ملائک تقدیر خیر و شر، برحق ہے سب ملائک تقدیر خیر و شر. ارکان چھ ہیں جن پہ ایمان لائے ہم. اسلام چیز کیا ہے سب کو سنائے ہم.